سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 113 سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود، اور یہودی کہتے ہیں کہ لیست النصارى على شيء، عیسائی صحیح راستے پر نہیں ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہیں. وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں کہ لیست اليهود على شيء، کہ یہودی سیدھے راستے پر نہیں ہیں. وهم يتلون الكتاب، جبکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. یہودی تورات پڑھتے ہیں اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اور اسی طرح بالکل وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے. اسی طرح كذلك، اسی طرح قال الذين، وہ لوگ بھی کہتے ہیں لا يعلمون مثل قولهم، جو کچھ نہیں جانتے. بت پوجنے والے اور مشرکین حق کا انکار کرنے والے کافرین بھی ایسی ہی بات کہتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. تو اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان، بینہم ان کے درمیان، ان باتوں کا فیصلہ کرے گا. یحکم، ان باتوں کا فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، یعنی جھگڑتے تھے. جن باتوں کے سلسلے میں آپس میں یہ لوگ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ جس سلسلے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، اس کے مابین ان تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں فیصلہ کرنے والا ہے. یہودی لوگ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، بے دین سمجھتے تھے، اور عیسائی لوگ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے اور بے دین سمجھتے تھے. اسی طرح مشرکین عرب، جنہیں امی، ان پڑھ کہا جاتا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مگر اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے. نماز ادا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. یہ لوگ اپنے علاوہ مسلمان ہوں یا دوسرے سب کو کافر اور بے دین سمجھتے تھے. یہ تھا مشرکین عرب کا معاملہ. اس کی وجہ یہ کہ اہل کتاب خواہش نفس، نفسانی خواہشات اور حسد میں اس حد کو پہنچ گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر قرار دے دیا. جیسا مشرکین عرب میں امیوں کا وتیرہ تھا، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ قرار دیتا تھا. ان اختلاف کرنے والوں کے آپس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف کا فیصلہ کرے گا. یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں اس نے بندوں کو باخبر کر دیا ہے کہ کامیابی، نجات صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تمام انبیاء اور مرسلین کی بات کو سچی تسلیم کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی اور اپنے رب کے احکام کی پیروی کی اور اس کی منہیات سے اجتناب کیا. اس کے جتنے بھی فرائض ہیں اس پر عمل کیا، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو روکے رکھا. ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ ہلاکت کے گڑھے میں گریں گے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے، ان یذکر فیہ اسمہ، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکتا ہے، وسعی فی خرابہا، اور ان مسجدوں کو برباد کرنے، خراب کرنے میں لگا رہتا ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان لوگوں کے لیے مناسب یہی تھا کہ ان مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ان مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس آدمی سے بڑھ کر ظالم اور مجرم کوئی اور نہیں جس نے اللہ کی مساجد میں لوگوں کو اللہ کے ذکر کرنے، یعنی نماز پڑھنے، نیکی کرنے اور اطاعت کے دوسرے معاملات کاموں سے روکتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا مجرم ہے۔ وسعی، یعنی جس نے پوری کوشش کی، بھرپور کوشش کی، کس چیز کے لیے؟ فی خرابہا، مسجد کو ویران کرنے میں، یعنی اس کی کرتوت کی وجہ سے لوگ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ایسے معاملات کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے بیزار ہو کے مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو اس سے مراد حسی اور معنوی دونوں اعتبار سے ویران کرنا۔ یہ کہ حسی ویرانی کا مطلب یہ ہے، حسی یعنی فزیکلی آپ دیکھیں گے ویران کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کو ڈھا دینا، مسجد کو ڈیمالش کر دینا، مسجد کو منہدم کر دینا، مسجد کو، بنی ہوئی مسجد کو اجاڑ دینا، یا ان میں گندگی وغیرہ پھینکنا، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم ہے والے۔ اور معنوی اعتبار سے ویرانی کا مطلب یہ ہے کہ ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے روکنا، مسجد کو ڈھاتا نہیں لیکن اس کی کرتوت کی وجہ سے لوگ وہاں پہنچ نہیں پاتے، تو اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجد میں آنے نہیں دیتے، مسجد میں پابندی لگاتے ہیں، اور یہ عام ہے۔ تو اس زمرے میں، اس لسٹ میں، اس کیٹیگری میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو ان صفات سے متصف ہیں، چاہے وہ مسجد کو ڈیمالش کر دے، اجاڑ دے، گرا دے، منہدم کر دے، یا معنوی طور پر ان کے کرتوت کی وجہ سے لوگ وہاں نہ آئے، یا مسجد پر پابندی لگا دے، مسجد میں آنے کی پابندی لگا دے، یہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم آدمی ہے۔ اس میں اصحاب فیل بھی شامل ہیں، سمجھ رہے؟ اس میں اصحاب فیل، وہ جو واقعہ ہے ابرہہ کے لشکر کا واقعہ، جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی بری کوشش میں تھا، لیکن اللہ نے اس کے بری تمناؤں کو، ناپاک تمناؤں کو برباد کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ قریش بھی شامل ہیں، لوگوں کو مسجد جانے سے روکتے تھے، اور جہاں نماز قائم ہوتی تھی وہاں صحابہ کو بیجا تکلیف دیتے تھے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ قریش ایذا رسانی، ان کی پریشانیوں سے صحابہ پریشان تھے، سکون سے نماز قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے حدیبیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب صلح حدیبیہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے روک دیا، مکہ والوں نے مسجد میں آنے سے روک دیا، کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اور اس گروپ میں، اس کیٹیگری میں، اس لسٹ میں وہ کرسچنز یا وہ ظالم بھی شامل ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے پوری کوشش سے بیت المقدس کو ویران کیا۔ آج فلسطین میں وہاں جو بیت المقدس ہے اس کو ویران کیا گیا، تو سارے لوگ ظالم ہیں، مجرم ہیں۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ خصوصاً جب بھی وہاں عبادت کی کوشش کی جاتی ہے
یہ لوگ بم دھماکہ کرتے ہیں، یا جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں مسلمین حضرات، ان مسلمانوں کو جا کے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، یا کبھی جو ہے وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، مسلمان شہید بھی ہو جاتے ہیں ان کی ٹارچر کی وجہ سے یا ان کی بمباری کی وجہ سے۔ روزانہ دیکھو وہاں بمباری ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی پہاڑ توڑی جا رہی ہیں۔ یعنی تاریخ نے ایسا گھنونا جرم، اتنا ظلم شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہوگا جتنا ظلم فلسطین کے اوپر آج کل ہو رہا ہے، فلسطین والوں کے مظلومین مسلمان کے اوپر۔ تو بیت المقدس کو ویران کرتے، یہ لوگ بھی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی، ان کی برائیوں کی، ان کی کارستانیوں کی یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرعی اور تقدیری طور پر مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ کن کو؟ نصرانیوں کو، سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ہوئے ذلت و انکسار کے ساتھ داخل ہوں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوف زدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر خوف مسلط کر دیا۔ یہ تاریخ ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرا، تھوڑے ہی دن گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کی اجازت دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ ایمان والوں، مشرکین تو ناپاک ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ اسی طریقے سے اصحاب فیل کا جو حشر ہوا ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ فیل میں نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مسلط فرما دیا، اہل ایمان کا غلبہ ہوا، بیت المقدس فتح ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور انہوں نے ان کو جلا وطن کر دیا، نصرانیوں کو، کرسچنز کو۔ اسی طرح ہر وہ آدمی، ہر وہ شخص جو ان جیسی صفات رکھتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر کرنے سے، مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، ان کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ تو اس سزا سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گا، اور اس دنیا میں بھی وہ سزا ضرور کاٹتا ہے۔ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں جن کے واقع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا، اور یہ اسی طرح واقع ہوئی جس طرح اس نے خبر دی تھی۔ تو اس آیت کریمہ سے اہل علم نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ کفار کو مساجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی، یعنی ان کے لیے دنیا میں فضیحت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں ذلیل و رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب ہے ان کے لیے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، جو لوگوں کے بندوں کو یا اللہ کے بندوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، یا مسجد کو ڈھاتے ہیں، مسجد کو ڈیمالش کرتے ہیں۔ جب اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا سب سے بڑا ظلم ہے، تو اسی طرح مساجد کو حسی اور معنوی اعتبار سے آباد کرنے والے سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں۔ سمجھ رہے؟ مسجد کو ویران کرنا جتنا بڑا جرم ہے، آباد کرنا اتنا ہی بڑا اجر کا مستحق ہے آدمی، بڑا ایمان والا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا، مسجد کو آباد رکھنا، اور مسجد میں جا کے ذکر و اذکار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا اور دوسرے نیکیاں کرنا، یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اور یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی صفت ہے، مومن بندے کی صفت ہے، عظیم صفت ہے۔ یہ سب سے عظیم کام ہے، سب سے اچھا کام ہے اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھنا، اور سب سے برا کام، بڑا جرم اللہ کی مسجد کو ویران کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے گھروں کو بلند کیا جائے اور ان کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کیا جائے اور وہاں سے اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ تو مساجد سے متعلق بہت سارے احکام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، پس جس طرف بھی تم منہ پھیرو گے تم وہاں ہی ہو، تم وہاں ہی ہے، چہرہ تمہارا وہاں ہی ہوگا۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرق و مغرب کا خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ یہ روشنی کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی آیات عظیمہ کا محل ہے، مقام ہے۔ جب وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے تو تمام جہات اسی کی ملکیت میں، جتنے بھی ڈائریکشنز ہیں سب کی اتھارٹی اسی کے ہاتھ میں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس ان جہات میں، ان ڈائریکشن میں سے جس کسی ڈائریکشن کی طرف تم اپنا منہ پھیر لو گے، بشرطے کہ تمہارا اس کی طرف منہ پھیرنا اللہ کے حکم سے ہو، تو وہ تمہیں حکم دے گا، دے کے خانہ کعبہ کی طرف تم منہ پھیر لو، جبکہ پہلے تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے پابند تھے۔ اس سفر میں تمہیں سواری کے اوپر نماز پڑھنے کا حکم دیا، یا جائے نماز کے اوپر، اس صورت میں اس کا قبلہ وہی ہوگا جس کی طرف وہ منہ کرے گا سفر کی حالت میں، یا انجان جگہ میں ہے، قبلے کا رخ معلوم نہ ہو، بس اپنے انداز سے نماز پڑھ لیں، بعد میں معلوم ہوا کہ اندازہ غلط تھا یا کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے قبلہ رخ کرنا مشکل ہے، ان تمام صورتوں میں وہ یا تو معمور ہے یعنی اللہ کے حکم پر قبلے کی طرف رخ کرنے والا ہے، یا تو معذور ہے۔ ہر حال میں بندہ جس ڈائریکشن کی طرف منہ بھی کرتا ہے وہ ڈائریکشن اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ تم جس طرف بھی دیکھو ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، جدھر بھی تم رخ کرو گے تمہارا ڈائریکشن ہوگا، تمہارا اینگل، جس طرف بھی ڈائریکشن، جس اینگل میں بھی تمہاری ڈائریکشن ہو تو وہ اس ڈائریکشن کا اینگل کی طرف تم دیکھو، وہ چاہے کون سے بھی عالم میں 360 ڈگری میں کدھر بھی تم ادھر ادھر دیکھ لو، رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک، ساری طرف دیکھ لو، جہاں جہاں تمہیں نظر آتی ہے ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ بے شک اللہ وسعت علم والا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ، مگر کیسا ہے؟ جیسا اس کے ذات اقدس کے لیے لائق ہے ویسا ہے۔ اب کیسا ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچیں گے۔ اللہ کا چہرہ ہے، ثابت ہے، الحمدللہ ہے، وہ کیسا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں ہم زیادہ سوچ و وچار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، مگر مخلوق کے چہرے سے ہم کمپیریزن نہیں کریں گے، سملیرٹی کو نہیں ڈھونڈیں گے، اس کے مشابہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس مشابہت سے بلند و برتر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کا چہرہ کیسا ہے، لیکن ہے، موجود ہے، ثابت ہے۔ وہ وسیع فضل اور عظیم صفات کا مالک ہے، اور تمہارے سینوں کے بھیدوں اور نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس نے وسعت علم و فضل کی بنا پر تمہارے لیے احکام میں وسعت بخشی اور تم سے معمورات کو قبول فرمائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، شکر صرف اسی ذات کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب کا مالک اللہ ہے، سورج نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ اور سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ یعنی بے شک اللہ بڑی کشادگی والا، خوب دینے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اس آیت میں اللہ کا وجہ یعنی چہرہ ثابت ہوا، جیسا کہ اللہ کے لیے لائق ہے، ویسا چہرہ جو کسی کے چہرے کی طرح نہیں ہے۔ ہم سوچیں گے نہیں کہ کیسا ہے، کیسا ہوگا، بتایا گیا اللہ کا چہرہ ہے، ثابت کریں گے کہ ہاں چہرہ ہے، کیسا ہے، سمجھ رہے؟ تو اس کی امیجنیشن نہیں کریں گے ہم،
امیجنیشن کرنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ اور حق کا انکار کرنے والے کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، سب اللہ ہی کا ہے، سب اسی اللہ کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ کل لہ، سب اسی کے لیے، قانتون، فرما بردار ہیں، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا بغیر نمونہ دیکھے پیدا کرنے والا، کوئی سیمپل کو دیکھ کے نہیں کیا، بغیر نمونہ کے پیدا کیا۔ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پھر بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ جب کسی کام کا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون، جب وہ کسی کام کے ارادہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کام کو کرنے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ صرف یہ کہتا ہے اس کو، کن فیکون، ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین عرب نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، جو بھی تم لگا رہے یہ ساری چیزیں اللہ کے اوپر الزام ہے، بہتان ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ پاک ہے، سبحانہ، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، بندوں میں سے کوئی اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے عزیر علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ خدا کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ وقالو، تو یہاں وقالو کا مطلب ہے یعنی یہود و نصارہ، انہوں نے، یا مشرکین، یا وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ایسی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جو اس کی جلالت شان کے لائق نہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے بہت برا کام کیا اور اپنے جانوں پر ظلم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس گستاخی پر صبر کرتا ہے، حلم سے کام لیتا ہے، انہیں معاف کر کے انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات دیکھو جی، بندہ شرک کرتا ہے پھر بھی اس کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ لوگ نقص ثابت کرتے ہیں۔ نقص ہوا نا، اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی درکار نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے مرضی سے کرتا ہے، سارے کائنات میں اسی کی تصرف چلتی ہے، وہ جیسے کرتا ہے کائنات میں تصرف کرتا ہے، سارے کائنات کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، پوری سپیریارٹی، پاور، ساری چیز، اتھارٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، پورا یونیورسل سسٹم اسی کے ہاتھ میں ہے، سارا کائنات کا یہ جو نظام ہے وہی چلا رہا ہے۔ جب سارے کائنات کا نظام وہ تنے تنہا چلاتا ہے، سارے کائنات کی بادشاہ اسی کے ہاتھ میں ہے، سپیریارٹی، اتھارٹی، یونیورسل پاور پورا اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ہم اولاد کہہ دیتے تو نقص ثابت ہوا نا، یہ تو نقص ہوئی، یعنی ضرورت، جب ضرورت پیش آتی ہے تو اولاد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اولاد کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، کیوں؟ ضرورت میں کام آئے، ضرورت ہے اولاد، اولاد ضرورت ہے، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی درکار نہیں ہے اس کو، تو یہ اللہ کی صفت میں نقص قائم کرنا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو یہ لوگ اللہ کی ذات میں نقص ثابت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہوں۔ سبحانہ، یعنی وہ تمام صفات سے پاک ہیں، منزہ ہیں، جس سے یہ اہل شرک اور اہل ظلم، یہ ظالم لوگ، مشرک لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو متصف کرتے ہیں، نقص نکالتے ہیں۔ وہ اس کے شان کے، اس کے جلال کے لائق ہی نہیں، وہ پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، وہ ذات جو ہر پہلو سے کمال مطلق کی مالک ہے، جسے کسی بھی پہلو سے نقص لاحق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کرتے ہوئے اپنے منزہ ہونے پر دلیل قائم کی، فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت اور اس کے غلام ہیں، وہ ان میں اسی طرح تصرف کرتا ہے جس طرح مالک اپنے مملوک میں تصرف کرتا ہے۔ ایک اونر جس طریقے سے اس کے انڈر میں جتنے امپلائی ہوتے ہیں اس سے کام لیتا ہے، اسی طریقے سے وہ تصرف کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ احکامات نازل کرتا ہے، اس کے اطاعت گزار اور اس کے دست تدبیر کے تحت مسخر ہیں۔ جب تمام مخلوق اس کے غلام، اس کے محتاج ہے اور وہ خود ان سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو ان میں کوئی کیسے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا لازمی طور پر اپنے باپ کی جنس سے ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ بیٹا باپ کی جنس سے ہوگا نا، کیونکہ اس کے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک اور غالب ہے، تم سب لوگ مملوک اور مغلوب ہو، اس کی ہستی بے نیاز اور تم محتاج محض، ویسا ہونے کے باوجود اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا باطل اور سب سے زیادہ قبیح اور گندی بات ہے۔ تو یہاں پہ قانتون کہا گیا، کل اللہ قانتون، کہ سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو قنوت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ اب اطاعت کرنے کے دو معنی ہیں، اطاعت کرنے کے دو اقسام ہیں۔ پہلا قنوت عام، یعنی تمام مخلوق خالق کے دست تدبیر کے تحت اس کی اطاعت گزار ہے، تمام مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تدبیر کے لحاظ سے اس کے انڈر میں ہے اور اس کے فرما بردار، یہ قنوت عام ہے۔ دوسرا، اطاعت کی دوسری جو قسم ہے وہ قنوت خاص ہے، اس سے مراد اطاعت عبودیت ہے۔ قنوت کی پہلی قسم وہ ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کل اللہ قانتون، اور دوسری قسم قنوت خاص جو ہے وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے سامنے ادب اور اطاعت گزاری کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد فرمایا بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر کسی سابقہ مثال کے، کوئی بلو پرنٹ نہیں تھی، کوئی سیمپل نہیں، کوئی ماڈل نہیں، بلکہ ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے چاہو اسے تیار کیا۔ تو سابقہ مثال کے نہایت مضبوط اور بہترین بغیر کسی سابقہ مثال کے، کوئی سیمپل کے، کوئی ماڈل کے، کوئی بلو پرنٹ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیار کیا۔ جس طریقے سے سول انجینئر ہوتا ہے، ہاں سول انجینئر سول کانٹریکٹ لیتا ہے اور ایک بلو پرنٹ تیار کرتا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے بلڈنگ کو، تو اس کے لیے ایک ڈھانچہ، ایک خطہ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک سیمپل ہوتا ہے، اس حساب سے اس بلو پرنٹ کے حساب سے وہ ڈیزائننگ کر کے اس حساب سے جو ہے بنانے کی پلاننگ کرتا ہے اور کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ یہ انجینئرنگ پورا کام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو ذرا دیکھ لیجئے، بغیر کسی پلر کے، وداؤٹ اینی پلر، کوئی پلر نہیں ہے لیکن آسمان چھت کے جیسا ہمارے سامنے کھڑا، کسی پلر کی ضرورت نہیں۔ بدیع السماوات والارض، تو آسمان اور زمین کو بغیر کسی سیمپل کے، ماڈل کے، بلو پرنٹ کے، اس کی مثال کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مضبوط اور بہترین طریقے سے بنایا آسمان اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی چیز اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی، سمجھ رہے؟ کوئی چیز اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی ہے، اور کسی چیز کو اس کے سامنے انکار کرنے کی مجال بھی نہیں، پاور بھی نہیں کہ انکار کر دے، کیونکہ ساری چیزیں اس کے مخلوقات ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ. اور جاہل اور نادان لوگ وقال لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور جاہل اور نادان لوگ مشرکین عرب اور کافرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا ہے، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہے، خود سے کیوں نہیں آتی ہے کوئی نشانی. سمجھ رہے؟ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، خود ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا ہے، خود ہم سے احکام کیوں نہیں نازل کرتا ہے. احکام کو نازل کیوں کرتا ہے نبی کے اوپر، ڈائریکٹ ہم سے بات کرے. اور یا کوئی نشانی جو نازل کرتا ہے تو نبی کے اوپر کیوں، ڈائریکٹ ہم پر نازل کرے. کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہے. لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بات چیت کیوں نہیں کرتا اور کوئی نشانی ڈائریکٹ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو قوم تھی نا. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، بمثل ان کے قول کے، جس طریقے سے کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کہتے تھے. تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں، ان کی تھنکنگ کیپیسٹی سیم ہے، سملیرٹی ہے، ایک ہی جیسا سوچ رہے ہیں، تو ان سب کے دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق کے بیان کر دیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں والوں کے لیے تو ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. انا ارسلناک، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے یقینی طور پر، بالحق، حق کے ساتھ. کس چیز کے حق کے ساتھ؟ بشیرا، جنت کی خوشخبری دینے والا، ونذیرا، جہنم کی آگ سے ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اور ولا تسأل، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. کن کے بارے میں؟ جہنمیوں کے بارے میں. اور نہیں سوال کیے جائیں گے آپ جہنمیوں کے بارے میں. یعنی اہل کتاب وغیرہ میں سے جو لوگ جاہل صفت انسان تھے، جہلا تھے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح بات چیت کیوں نہیں کرتا ہے جس طرح وہ اپنے رسولوں سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتا ہے، ہم پر نازل کیوں نہیں فرماتا. او تأتینا آیا، یا کوئی نہیں آتی ہمارے پاس، کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. تو اس سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اپنے فاسد عقلوں اور باطل آراء کے ذریعے سے طلب کرتے تھے. جو چیز وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی آ جائے. جن باطل عقیدہ یا سوچ، جو چیز سوچتے تھے، سمجھتے تھے کہ جس طرح نبی سوچتے آ جاتی ہے ان کے پاس، وہی ہم بھی سوچے تو ہمارے پاس بھی ہر چیز آ جائے. ان فاسد عقیدہ، فاسد سوچ، باطل سمجھ کے بلبوتے پر انہوں نے اللہ کے مقابلے میں جسارت اور اس کے رسولوں کے سامنے تکبر سے کام لیا. جیسا کہ انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. ہم اپنے آنکھوں سے جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لانے والے. بنی اسرائیل کی قوم کا جواب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہتی تھی کہ ہم ایمان اللہ پر اسی وقت لائیں گے جب ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے.
یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اہل کتاب تجھ سے کہتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب اتار لا۔ یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیا کرتے تھے۔ آپ سے تو صرف نشانیاں پوچھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم جو ہے اس سے بھی بڑے بڑے نشانیاں پوچھتے تھی، اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیا کرتے تھے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل کیا گیا جو ڈرانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دے۔ ایسی قوم تھی۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزامپلس دیے جا رہے ہیں کہ تمہاری قوم تم سے جو کراس کوشچننگ کر رہی ہیں، ایکسٹرا کوشچنس پوچھتے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تمہارے خلاف جو بھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا اس کے خلاف جو یہ سوالات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی قوم نے تو اور جو ہے ڈیمانڈ کیے تھے، ان کی ڈیمانڈ اور اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی اپنے رسولوں کے ساتھ۔ یہ تو ان کی عادت رہی ہے یہود و نصارہ کی کہ طلب رشد و ہدایت کے لیے آیات کا مطالبہ کبھی نہیں کرتے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آیت نہیں پوچھتے ہیں لوگ، اور نہ ہی حق کو سمجھنے کے لیے ان کا مقصد ہوتا ہے آیت کو سمجھنا، بلکہ وہ تو صرف بال کی کھال اتارنے کے لیے، یعنی مذاق کے طور پر ان مطالبات کرتے تھے، کیونکہ رسول تو آیات اور معجزات کے ساتھ آتے رہتے ہیں، اور ان جیسی آیات اور معجزات پر انسان ایمان لاتا رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والے جو مومنین ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانیاں بیان کر دی، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر صاحب ایمان اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں اور واضح دلائل اور براہین کو پہچان لیتا ہے، اور ان سے اسے یقین حاصل ہوتا ہے، اور شک اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت اختصار اور ایجاز سے شارٹ کٹ میں جامع آیات کا ذکر فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کی صحت پر دلالت کر فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ان آیات پر مشتمل ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے، اور یہ تین امور کی طرح راجع ہیں۔ کیا ہے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے بعد آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا طریقہ اور آپ کی رہنمائی، اس کے بعد قرآن و سنت کی معرفت۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں انا ارسلناک میں رسول کی رسالت بھی ثابت ہے، اور سیرت طیبہ یعنی آپ کا طریقہ اور آپ کی رہنمائی بھی ثابت ہے۔ اور قرآن و سنت کی معرفت کیسے ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حق کے ساتھ، تو بالحق جو کہا جاتا ہے وہ قرآن و سنت کی معرفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کی وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کے طور پر جب چنا، وہ سلیکٹ ہوئے، تو دیکھو اس سے پہلے، ان کی نبوت سے پہلے عرب کی اہل زمین کی جو حالت تھی وہ سب کو معلوم۔ اس زمین کے رہنے والے بتوں، آگ، صلیب کی عبادت میں مبتلا تھے۔ کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے،
اور جو نصرانی ہیں صلیب کی عبادت کرتے تھے، اور جو مشرکین مکہ ہے بتوں کو پوجتے تھے، ان کے لیے جو دین آیا تھا اس کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ کفر کی تاریکیوں میں ڈوب گئے، شرک کی دلدل میں پھنس گئے، کفر کی تاریکی ان پر چھا گئی۔ اہل کتاب کی کچھ باقیات تھیں جو دین اسلام پر قائم رہے وہ لوگ، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھوڑا سا پہلے ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے وہ لوگ۔ یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو صرف یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا، بے فائدہ نہیں پیدا کیا، اور نہ اس کو بے حساب و کتاب آزاد چھوڑا ہے، بیکار بھی پیدا نہیں کیا اور زیادہ فریڈم بھی نہیں دیا ہے، کیونکہ وہ حکیم اور دانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باخبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے، صاحب قدرت ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کی حکمت اور اپنے بندوں پر اس کی بے پایاں رحمت کا تقاضا ہوا کہ ان کی طرف ایک نہایت عظمت والا رسول مبعوث فرما کے جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک عقل مند آدمی محض آپ کی رسالت ہی کی بنا پر آپ کی صداقت کو پہچان لیتا ہے، اور یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں۔ رہی دوسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ رسالت ثابت ہو رہا انا ارسلناک سے۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچان لیا، اسے آپ کی بعثت سے قبل آپ کی سیرت، آپ کے طریقے زندگی، آپ کی کامل ترین خصلتوں پر آپ کی نشو و نما کی معرفت حاصل ہو گئی۔ سیرت النبی جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی بچپن نہیں بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے عرب کا کیا زمانہ تھا، عرب کا کیا ماحول تھا، اور ان کی پیدائش کے بعد پھر ان کی بعثت کے بعد عرب کا کیا ماحول ہوا، تو آپ کو اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ایک انقلاب برپا ہوا، ایک ریولوشن پیدا ہوا۔ پھر بعثت کے بعد آپ کے عظیم بہترین مکارم اخلاق، روشن اخلاق بڑھتے چلے گئے۔ پہلے بھی وہ بعثت سے پہلے بھی لوگ ان کو امین جانتے تھے، صادق جانتے تھے، سچے جانتے تھے، امانت دار سمجھتے تھے۔ کون؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ بعثت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار اور سچا مانتے تھے سارے لوگ، لیکن جب بعثت کے بعد آپ کے عظیم اخلاق میں اور روشن بڑھتا چلا گیا، جنہیں ان اخلاق کی معرفت حاصل ہو گئی، جنہوں نے نبی کو پہچان لیا، نبی کے حسن اخلاق کو پہچان لیا، انہوں نے آپ کے احوال کو اچھی طرح جانچ لیا، تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایسے اخلاق صرف انبیاء کاملین ہی کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کو اصحاب اوصاف اور ان کے صدق و کذب کی معرفت کے لیے سب سے بڑی دلیل قرار دیا۔ رہا تیسرا نقطہ اس میں، بالحق کے ذریعے، بالحق یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و سنت کی معرفت ہمیں دیتا، حاصل کراتا ہے۔ تو یہ اس عظیم شریعت اور قرآن کریم کی معرفت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو سچی خبروں، اچھے احکام اور ہر برائی سے روکتی ہے اور روشن معجزات پر مشتمل۔ تمام نشانیاں ان تین باتوں میں آ جاتی ہیں۔ تو جب آیات کہا گیا ہے، یہ تین باتیں میں یا تو رسالت میں آ جائیں گی، یا بعثت کے بعد کی زندگی میں آ جائیں گے، سیرت نبوی میں، یا اسی طریقے سے قرآن کی معرفت، حدیث کی معرفت میں آپ کو ساری چیزیں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بشیر اور نذیر۔ تو بشیرہ یعنی آپ اس آدمی کو دنیاوی اور اخروی کامیابی کی خوشخبری سنانے والے ہیں جس نے آپ کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ ونذیرہ، اور اس آدمی کو دنیاوی اور اخروی بدبختی، ناکامی، ہلاکت، بربادی سے ڈرانے والے ہیں جس نے آپ کی نافرمانی کی۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی آپ سے جہنمی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، حساب لینا اللہ کا کام ہے۔
آپ کا کام ہے تبلیغ. اب اس کو ہدایت ملے گی یا نہ ملے گی، پھر وہ ہدایت کو قبول کرے گا یا نہ کرے گا، پھر جو ہے ہدایت قبول کرنے کے بعد وہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، کچھ بھی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں اور سارا حساب اللہ جو ہے اس کا لینے والا ہے. آپ کے ذمہ صرف تبلیغ کا کام کرنا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین پر چلنے نہ لگے. یعنی جب تک آپ اسلام نہیں چھوڑ دیں گے، یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہونے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم آ جانے کے بعد اگر آپ بھی ان لوگوں کے دل کی باتیں مان لیں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ بھی مان لیں گے ان کی دل کی باتیں، أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد، وہی آ جانے کے بعد بھی آپ اگر ان کی باتوں میں آ جائیں گے، ان کی دل کی باتیں مان لیں گے، ان کی خواہشوں کے حساب سے چلنا شروع کر دیں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی ولی، دوست، مددگار نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تنبیہ کرتا ہے، الرٹ کر رہا ہے، آگاہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے ہو سکتے جب تک آپ ان کی دین کی اتباع نہ کریں، جب تک آپ یہودیت یا نصرانیت کو نہ اپنا لیں، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دے، وہ آپ سے خوش نہیں ہونے والے، کیونکہ وہ اپنے اس دین کے داعی ہیں، وہ اس دین کے داعی ہیں جو جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ، اور یہی ہدایت پر وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہی ہدایت ہے، اس لیے آپ کو بھی اپنے میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا آپ ان سے کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، یقیناً اللہ کی ہدایت، یعنی وہ ہدایت جس کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، اسلام، هو الھدی، وہی در حقیقت ہدایت ہے. وہ مذہب جس پر تم گامزن ہو محض خواہشات نفس کی پیروی ہے، وہ تو تمہارے نفسانی خواہشات ہے، اس لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہو، چینجز کر لیتے ہو اپنی کتابوں کے آیات میں. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کی، اس علم کے باوجود کہ آپ کو پہنچا ہے وہی کا علم آنے کے باوجود بھی اگر آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کو اللہ سے بچانے والا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. تو اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی اتباع کرنے اور ان امور میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے جو ان کے دین سے مختص ہے. سمجھ رہے؟ تو ایسے عقائد، ایسے رسم و رواج جو یہودیت اور نصرانیت کے خاص ہیں، یہودی لوگوں کے لیے خاص ہے، نصرانی کے لیے، کرسچنز کے لیے، جیوز کے لیے جو کسٹمز، جو ان کے رسم و رواج ہے، جو عقیدہ ہے، جو ریت ہے، اس کی جو بھی چیزیں اس سے اگرچہ ہم مشابہت کرتے ہیں تو اس سے روکا گیا ہے. مشابہت کرنا حرام ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کی شریعت کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کی شریعت کو، عقائد کو، نظریات کو، رسم و رواج کو اپنانا چاہتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے، ہم میں سے نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی جو بھی رسم و رواج ہے، ان کے عقائد ہے، نظریات ہے، ان سے اتباع کرنے اور وہ جو کام بھی کرتے ہیں اس سے مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے. تو یہاں خطاب اگرچہ تنبیہ، الرٹ کرنا نبی کو ہے، لیکن نبی کو نہیں، مقصود
نبی کی امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہاں پہ ڈائریکٹلی، مگر بالواسطہ آپ کی امت بھی اسی میں داخل ہیں، اسی حکم میں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس سے خاص طور پر خطاب ہو اس کے بجائے عمومی معنی کا اعتبار بھی ہوتا ہے، اس میں خطاب نبی سے ہے لیکن عمومی معنی ساری امت کے لیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل اور قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی سچے یہود نصارہ اور اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں ہیں۔ تو جیسا پڑھنے کا حق ہے، اس سے مراد کیا ہے جی؟ حق تلاوت، یتلونہ حق تلاوت، جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اس سے مراد یہ ہے بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کتاب کو خوب غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کتاب کو خوب غور سے پڑھنا ہے، تدبر کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اس کتاب کے حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کے حرام کو سمجھنا۔ جو کتاب میں موجود ہے وہ لوگوں کو بتاتے، کبھی چھپاتے نہیں، سمجھ رہے؟ جس طرح حق ہے اس سے پڑھنے کا اسی طرح پڑھتے ہیں، اس میں جو معنی آ رہا ہے یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ تلاوت اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جب اس کتاب کی تلاوت کریں گے تو خوب غور اور تدبر کے ساتھ۔ دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اس کتاب میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھیں گے، جو حرام ہے اس کو یقینی طور پر حرام ہی سمجھیں گے۔ تیسری بات یہ ہوگا کہ جو کتاب میں موجود ہے لوگوں کو وہی بتائیں گے، جو چیز نہیں ہے ایکسٹرا مکسنگ نہیں کرنا، رد و بدل نہیں کرنا، چینجز نہیں کرنا، جتنا ہے اتنا ہی بتائیں گے اور کسی چیز کو چھپائیں گے نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کتاب کے جو محکم آیت ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور متشابہ آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کتاب پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یتلونہ حق تلاوتی میں 6 باتیں آتی ہیں۔ آخری بات اس کتاب کی عمل کرتے ہوئے اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، اور یاد کرو جو میں نے تمہیں اس زمانے میں سارے جہانوں والوں پر فضیلت دی تھی۔ ان یہودیوں پر اللہ کی بے شمار نعمتیں تھی جی، ابھی تک ہم لوگ مسلسل 1-2 ہفتے سے ان پر جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی اسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ بے شمار نعمتیں یہودیوں پر نازل کی تھی۔ فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ نے نجات دی، زمین میں بادشاہت دی، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے من و سلوا اتارا۔ سارے جہانوں والوں پر فضیلت سے مراد ان کے زمانے میں ان کو فضیلت تھی سارے لوگوں پر، قیامت تک سارے لوگوں پر فضیلت امت محمدیہ کو دیا گیا۔ سبحان اللہ، قیامت تک سارے لوگوں پر، سارے جہاں والوں پر، مسلمانوں کو فضیلت دی ہے، یہودیوں کی فضیلت ختم ہو گئی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ، معاوضہ، بدلہ لیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا تنفعها شفاعة، کسی کی سفارش قبول نہ کی جائے گی، کسی کی سفارش ریکمنڈیشن فائدہ مند نہ ہوگی، اور نہ ہی ان کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔
ولا هم ينصرون، کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ بھی نہیں ملے گا۔ اس دن سے ڈرنا ہے، آخرت کے دن سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، اللہ کا آگاہ فرماتا ہے، لوگوں کو الرٹ کرتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اور کتاب عطا کر کے ان پر احسان کیا ہے، یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے۔ یہاں تلاوت سے مراد اتباع ہے، پیروی کرنا، اس کے احکامات کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے حلال ٹھہرائے ہوئے کام کو حلال سمجھنا اور حرام کام کو حرام سمجھنا، اس کی محکمات پر عمل پیرا ہونا اور اس کے جتنے بھی متشابہات ہیں اس پر ایمان لانا۔ اہل کتاب میں سے یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو پہچانا اور اس کے شکر گزار ہوئے، جو تمام رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کے مابین تفریق نہیں کی۔ یہ لوگ حقیقی مومن ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب ہم پر نازل کی گئی ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ یہودی لوگ کہتے تھے، بنی اسرائیل کی قوم ایسا ہی کہتی تھی۔ تو اسی لیے ان میں جو لوگ سارے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی سناتے ہوئے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی اس کا انکار کرے گا کتاب کا، کسی رسول کا، یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے آیت میں جو ہے بہت ساری چیزوں کا ذکر آپ جو ہے سمجھ چکے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کسی کو کوئی سوال ہے؟ اچھی بات، ٹھیک، بارک اللہ فیکم۔